मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए। तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। और जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो तुम एलईडी और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे पड़ोस मुल्क में बैठकर हमारे बच्चियों को हम बेवा होते देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आए, वो रोएं, अपनी किस्मत पर रोएं। और आज ये वक्त है कि भारत को एक मुत्तहिदा तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ पैगाम देना है। हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे। मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को खत्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे। ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए। तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं, आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी, जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने।
یہ ہماری بیٹی ہمانشی کا پیغام دیتی ہے. ہمارے دیش میں بسنے والے جو لوگ ہندو مسلم کا زہر پھیلا رہے ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے پتی کو کھویا، مگر میں نہیں چاہتی کہ مسلمان اور کشمیریوں کے خلاف نفرت کے مظاہرے کیے جائیں. ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ہماری اس بیٹی جس نے اپنے پتی کو کھویا ہے اس کے اس الفاظ کو یاد رکھے گی، اور دیش کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو ایسے وقت میں بجائے ہم متحد ہو کر ان آتنکوادیوں سے اور ان آتنکواد کو پروموٹ کرنے والے دیش سے مقابلہ کریں، جو ہمارے ملک میں اس کا فائدہ اٹھا کر نفرت کو پھیلانا چاہتے ہیں. یاد رکھو، اس وقت پر ہم کو نفرت نہیں، ہم کو امن کو اور محبت کو پیدا کرنا ہے تاکہ ہم دیش کو مضبوط رکھ سکیں. اور جو لوگ نفرت اور زہر پھیلا رہے ہیں، یاد رکھو تم LET اور پاکستان کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آ رہے ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ظالموں کے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پڑوس ملک میں بیٹھ کر ہمارے بچیوں کو ہم بیوہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں آنسو آئیں، وہ روئیں، اپنی قسمت پر روئیں. اور آج یہ وقت ہے کہ بھارت کو ایک متحدہ طور پر ایسے لوگوں کے خلاف پیغام دینا ہے. ہم بھارت کے پردھان منتری سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے 26 لوگ وہاں پر مارے گئے، بھارت سرکار ان کو شہید کا رتبہ دے تاکہ لوگ ہمیشہ کے لیے ان کو یاد رکھ سکیں. یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ان پریوار کے لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ مارے گئے ان کو شہید کا رتبہ دیا جائے. جو مارے گئے ان کے پریوار کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے مرنے والوں سے انصاف ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ایک ٹھوس اور مضبوط اقدام کرے گی تاکہ آتنکواد کا خاتمہ ہو سکے. دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے کہا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں پر اس تاریخی سرزمین پر آیا ہوں، اور جو لوگ بہار ہو یا بھارت ہو یہاں پر زہر اگل رہے ہیں سماجوں کے درمیان میں، سمودائے کے درمیان میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بطخ میان انصاری نے جو قربانی دی اس کو یاد رکھو. ان کو کہا گیا کہ گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے تو اس شخص نے کہا کہ میں نہیں ملا سکتا، اور جا کر گاندھی جی کو بتا دیا کہ آپ کے کھانے میں زہر ڈال دیا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ کتنی سرکاریں بنی بھارت میں، مگر کسی نے بھی بطخ میاں کو وہ عزت نہیں دی جو ان کو ملنی چاہیے تھی. خیر، بطخ میاں کو عزت نہیں ملی، ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اپنی اولادوں کو سکھائیں گے کہ دیکھو یہ وہ شخص تھا، اگر وہ زہر دے دیتا تو گاندھی جی کی ہتیا ہو جاتی، مگر اس شخص نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. ہم ہمیشہ ایسے مجاہدین کو یاد رکھتے ہیں، اور ہم ہمیشہ اس بات کو آپ سے کہیں گے کہ ایک طرف بطخ میاں انصاری ہے تو دوسری طرف گوڈسے ہے. اس دیش کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ گوڈسے کے زہر کو اپنائیں گے یا پھر بطخ میاں کے اس تریاق کو استعمال کریں گے. جس نے زہر ڈالنے کے لیے کہا گیا تھا اس نے کہا میں گاندھی کو زہر نہیں دے سکتا، میں بھارت سے غداری نہیں کر سکتا. تو یاد رکھو، اگر اس دیش کو وکشت بھارت بنانا ہے تو ہم کو گوڈسے کے زہر کو قبول نہیں کرنا ہے بلکہ بطخ میاں کی محبت کو ہم کو قبول کرنا ہے. تبھی جا کر یہ دیش ایک وکشت بھارت بنے گا. یہ میں آپ کو بولنے کے لیے آیا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دیش کے اندر کی بات اب کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ بھاجپا نے ایک ایسا قانون بنایا جس سے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے مسجدوں پر حملہ ہو سکتا ہے، ہماری شناخت پر حملہ ہو سکتا ہے، ہماری شہریت پر تو حملہ CAA کا قانون بنا دیا گیا. یاد رکھیے، یہ وفد ترمیمی قانون 2025 جو بنایا گیا ہے، یہ صرف اور صرف RSS کی ایک کوشش ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ان کی مسجدوں کو چھین لیا جائے.
ان کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، ان کے خانخواہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین لیا جائے، عیدگاہ کو ختم کر دیا جائے، امام باڑوں کو ختم کیا جائے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس کالے قانون کے خلاف متحدہ طور پر کھڑے ہو جائیے، اور ایک آواز میں ہم سب کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت کے سمویدھان کو بچانا ہے اور وفق کے قانون کو واپس لینا ہے۔ مودی، یہ ہمارا اعلان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قانون بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بنایا گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ نتیش کمار، چراغ پاسوان، کشواہا صاحب، چندرا بابو نائیڈو، جینت چودھری، کمارا سوامی نے اس کالے قانون کی تائید کی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں نتیش کمار سے، چراغ پاسوان سے، کشواہا صاحب سے، مانجھی صاحب سے، کیا بہار پردیش میں ہمارے ہندو بھائیوں کی مندروں کا ایک قانون نہیں ہے 1950 کا، جو یہ کہتا ہے مندروں میں وہی لوگ ممبر بن سکتے ہیں جو ہندو دھرم سے ان کا تعلق ہے؟ جب آپ کے لیے کوئی بات اچھی ہے تو پھر مسلمان دھرم کے وقف بورڈ میں آپ کیسے کسی غیر مسلم کو ممبر بنائیں گے؟ جب آپ قانون بنا دیے کہ کوئی ہندو سے صرف ہندو ہی ممبر بنے گا، تو پھر مسلم وقف بورڈ میں آپ کیسا قانون بنائے کہ غیر مسلم یہاں پر ممبر بنے گا؟ بنانے کی وجہ کیا ہے ہم کو بتاؤ آپ، مگر وجہ نہیں بتاتے ہیں۔ ارے اگر بودھ گایا میں صرف ہندو اور بودھ اس کے ممبر بن سکتے ہیں، تو پھر بہار کے وقف بورڈ میں کیسے کوئی غیر مسلم ممبر بن سکتا ہے؟ بتاؤ ہم کو، سمجھاؤ ہم کو۔ تم سمجھا نہیں سکتے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم صرف مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر ایک کالا قانون بنائے ہو۔